بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک لفظ بلفظ مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر 78 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کوئی بھی لحن جلی اور کوئی بھی لحن خفی نہ ہو۔ لحن جلی اور لحن خفی یہ تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لحن جلی کرنا حرام ہے اور لحن خفی کرنا مکروہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانشقت یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار حلقی کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں، یہاں پر اخفا ہوگا۔ وانشقت قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑا جائے گا اور یہاں سے تا کو ملائیں گے سین کے ساتھ۔ السماء، ماء یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کی مقدار 3 الف ہے، اور مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے اس مد کو مد متصل کہیں گے اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ السماء فہی یومئذ، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ یومئذ واہیہ، واہیہ، ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 17۔ والملک علی لا کے اوپر مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے۔ جائیہا، جا مد متصل، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایہا، والملک علی ارجائہا ویحمل، ویحمل عرش، را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے۔ عرش ربک، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ فوقہم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم یومئذ، ہم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ یومئذ ثمانیہ، ذن اخفاء حقیقی، ثمانیہ، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آخر میں گولتا ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو گولتا ہا بن جائے گی۔ ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے۔ والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 18۔
یومئذ تعرضون، یومئذ یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے، اور تا نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ حرف اقلاب با ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ تعرضون، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لا تخفى، لا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ تخفى، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور فا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ منکم، منکم یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ کم، خافیہ، کم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی کرتے ہیں، اور اگر میم ساکن کے بعد نہ میم ہو اور نہ با ہو تو اظہار شفوی کرتے ہیں۔ خافیہ، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آخر میں گولتا ہے، جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا۔ ابھی آپ نے مکمل آیت میرے بات پڑھنی ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 19۔ فَأَمَّا، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، الف مدہ ہے۔ من اوتی، من میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار حقیقی ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ اوتی، حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے۔ اوتی کتابہ، کتابہ، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور ہا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ بیمینہ، بیمینہ، فیقول، قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ ہاؤم اقرؤوا، ہاؤم اقرؤوا، ہا اس مد کو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اقرؤوا، قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، اور حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یہاں پر واو مدہ ہے۔ کتابیہ، کتابیہ، ابھی مکمل آیت میرے بات پڑھیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 20۔ انی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا۔ انی ظننت، ننت اخفا کریں گے، اخفاء حقیقی۔ انی، پھر شد نون کے اوپر غنہ کریں گے۔ ملاقن، لا، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ملاقن، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ملاقن حسابیہ، یہاں پر اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے۔ ملاقن حسابیہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ حافظ۔